اس سرزمین میں حرم مدنی میں گنبد خضرا کے بعد جنت البقیع کے بعد جو چاشنی احد کے مقام پہ ہے نا، کس کس نے زیارت کی؟ احد کی۔ احد کے قرب و جوار میں ہر وقت ایک بینی بینی خوشبو آتی ہے۔ وہاں حضور کے چچا، وہ چچا کہ جو آپ کو بہت پیارے تھے اور وہ رضائی بھائی بھی ہیں آپ کے، وہ ابو لہب نے جس کو اشارہ کر کے آزاد کیا تھا نا، سویبہ، اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا ہے اور حضرت حمزہ کو بھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، احد کی طرف اشارہ کہ حضور کے آگے انہوں نے کیسی جان بازیاں دکھائیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ تو احد پہاڑ کے دامن میں وہ موجود ہیں۔ وہ احد پہاڑ ایسا ہے، حدیث بخاری میں احد جبل یحبنا ونحبہ، لوگوں احد پہاڑ محب مصطفیٰ بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ آقا آئے نا جب یاران ثلاثہ کے ساتھ، ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ احد پہاڑ ان حضرات کی آمد پر جھوم اٹھا، وَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، سرکار نے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی۔ وہ الفاظ ہیں فَرَّجَفَ بِهِمْ، ان حضرات کی آمد پہ کانپا، جھوما، یا تو ہیبت نبوت سے کانپ اٹھا یا آمد مصطفیٰ پہ جھوم اٹھا، اور گویا زبان حال سے کہتا ہوگا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے۔ وہ آمد مصطفیٰ کے ترانے پڑھ رہا تھا، جھوم اٹھا۔ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، سرکار نے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی۔ فقال اثبت، فرمایا احد ٹھہر جاؤ، ٹھہرو، خوشخبری تو سنو۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تمہاری قسمت تو اس وقت اوج ثریا پر ہے کہ اللہ کا نبی بنفس نفیس خود تم پر جلوہ گر ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ، اور ان کے غلاموں میں سب سے سچا تم پر جلوہ گر ہے، وہ صدیق ہیں، عند اللہ بھی عند الرسول بھی۔ انبیاء اور مرسلین کے بعد اللہ کی دھرتی پر بشریت میں ان کا ثانی کوئی نہیں۔ یہ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں، آج اہل سنت میں بعض جعلی سید اور بعض 2 نمبر پیر اٹھے ہیں، وہ ان کی طرح جو ہے آل کی آڑ لے کے جھنڈے، وہ تن اور من کے کالے جو صحابہ پر تبرہ کرتے تھے، وہ بھنگیں پی کر حضرت علی کا نام لینے والے، ان کے پیچھے لگ کے ایران کا پیسہ لے کے بعض موٹے موٹے یورپین پیروں کو یہ بیماری لگی ہے کہ وہ علی دا پہلا نمبر کے نعرے الاپنے لگ گئے ہیں۔ اہل سنت کا 14 صدیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء اور مرسلین کے بعد بھری کائنات میں ملائکہ مقربین کو چھوڑ کے 4 فرشتوں کو، انبیاء اور مرسلین کے بعد اور ملائکہ مقربین کے بعد جو درجہ بندی ہے وہ اول نمبر کس کا ہے؟ بولیں، صدیق اکبر کا۔ ثانی نمبر کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا۔ ثالث نمبر کس کا ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین کا۔ اور چوتھا نمبر کس کا ہے؟ مولا علی مشکل کشا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ تجھ پر ایک وہ بھی ہے جو انبیاء اور مرسلین کے بعد، ملائکہ مقربین کے بعد سب سے اونچا انسان، وہ شہیدان، اور 2 شہید بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں غوث پاک کے قدم کی کرامت سنانی ہے، یہ حضور کا روب دیکھو قدم کا۔ احد کے زلزلے جاتے رہے، لیکن میں ایک بات یہ کیسے چھوڑوں عقیدے کی کہ پہلو میں 2 بندے کھڑے ہوں اور نبی انہیں شہید کہہ رہے ہیں۔ شہید اسی کو کہتے ہیں نا جو جیتا جاگتا آدمی ہو۔ واہ، مشہور ہے خطیبوں میں کہ کہیں یہ بات سنو نا بھئی فلاں نے بڑی اچھی تقریر کی، جو بار بار کہے نا فلاں نے بڑی، اسی سے پوچھو نا بھئی خطیب صاحب نے کہا کیا، کہتے یہ تو نہیں پتہ۔ ابھی یہ سب آگے والوں نے سارے لا دیے، جی شہید اسی کو کہتے ہیں جو ساتھ کھڑا ہو زندہ۔ مزے کی بات کہ ہمارے خادم صاحب نے بھی جو مولویوں کے ساتھ رہتے ہیں جی کہتے ہیں شہید وہی ہوتا ہے۔ شہید کیسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں جو اللہ کے راہ میں نبی کے فرمان پر، شریعت کے فرمان پر راہ خدا میں جان دے دے۔ بے شک۔
تو جو پہلو میں فاروق اعظم اور عثمان غنی کھڑے ہیں، حضور فرما رہے ہیں یہ دو شہید ہیں، اے او تجھ پر دو شہید ہے۔ اگر حضور کی حیات کا یہ آخری دن بھی ہو نا، حالانکہ ہے نہیں، تو ان میں سے ایک 12 برس بعد شہید ہو رہے ہیں، ایک 24 برس بعد۔ تو 12 برس بعد کی خبر اب دینا، 24 برس بعد کی خبر اب دینا، علم غیب اسی کو کہتے ہیں، کسی سبزی فروٹ کو نہیں کہتے۔ سبحان اللہ۔ عقل کے اندھوں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ اور حضور کے پاؤں کی وہ ٹھوکر، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں۔ اور حضور کی ایڑیوں پہ امام نے پورا کلام لکھا ہے ہدیہ کے بخشش میں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بغیر تمہاری تقریر چلتی نہیں، میں نے کہا میری تو زندگی کی گاڑی نہیں چلتی، تم تقریر و تحریر کی بات کرتے ہو، کیوں؟ یہ بھی سنو کیوں۔ جب سے لکھا ہے میں نے دروازے پہ اعلیٰ حضرت، جب سے لکھا ہے میں نے دروازے پہ اعلیٰ حضرت، کوئی گستاخ نبی کبھی میرے گھر آیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں، اور ان کا کام تو اتنا ہے کہ صدیوں میں کئی تحریکیں بھی نہیں کر سکیں گی، ان کے نام کی اتنی برکت ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ لو رکھ کے کسی بچے کا نام احمد رضا، ان کا نام لیں تو زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے اور دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ کا اتنا مقبول عاشق رسول ولی۔ اہل سنت کی کوئی بھی محفل ہو، موضوع توحید باری ہو، عظمت مصطفیٰ ہو، شان اہل بیت ہو، فضائل صحابہ ہو، مقام اولیاء ہو، اینڈ پہ اللہ کے اس ولی کے تذکرے پہ بات ختم ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اینڈ پہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ احد کو، احد کے زلزلے ٹھہرا دینے والے قدم مبارک کا اس معجزے کا عکس جب ملا نا غوث اعظم کو، آخری کرامت ان کی بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے اللہ کے الہام اور نبی کے فرمان پر برسر ممبر ایک اعلان کیا تھا، انٹرنیشنل اعلان۔ 5-7 منٹ تو پھر میرا حق بنتا ہے نا، آپ تو پون گھنٹے میں میاں والی پہنچتے ہیں، میں 2 گھنٹے لگا کے آتا ہوں، اور دوسرا میں نہیں آتا تو بڑے فون آتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی وہ کیوں نہیں آتا، تو پھر وہ آتا ہے تو پھر اس کا حق ہے، پھر توجہ کیجئے گا۔ انٹرنیشنل اعلان کیا آپ نے، ایک بین الاقوامی اعلان، کون سا؟ بولیں سب میرے ساتھ، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ کیا کسی نے آج تک ایسا اعلان کسی ولی نے؟ اولین و آخرین میں کسی نے نہیں، کیونکہ یہ اعلان اپنی طرف سے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ اعلان اپنی طرف سے ہو سکتے ہیں کہ میں مثلاً کہوں جی بھائی سب جو علماء میاں والی ہیں بس سب پہ جناب میرا ہاتھ ہے، یہ میں کر سکتا ہوں؟ جو میرے شاگرد نہیں ہوں گے، ماتات نہیں ہوں گے، وہ کہے کہ کوئی اس کا ہاتھ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ یہ وہی کرے گا جو اللہ کا اسے الہام ہوگا، مصطفیٰ پیارے کا فرمان ہوگا۔ اس وقت جتنے اولیاء محفل میں موجود تھے اٹھ کے آئے، انہوں نے قدم پاک کو اپنی گردن پہ لیا، شرق سے غرب تک اس اعلان نے اپنا تصرف دکھایا، جو ولی جہاں تھا جھک گیا۔ میں بعض اوقات ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ ضد کا زمانہ ہے نا جی، بات بات پہ ضد۔ ایک تو ہے نا چلو اہل سنت کی بد مذہبوں سے جنگ، وہ تو ہے ہی، ظاہر ہے وہ بد مذہبی کا اختلاف ہے کہ وہ آج گستاخیاں چھوڑ دیں تو بات ختم۔ آپس میں بھی نا اہل سنت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان پڑھ لوگوں کی بحثیں ہوتی ہیں۔ ایک ان پڑھ ساتھی کہنے لگا کہ چشت اہل بیت سلسلے کا کہ نہیں خواجہ اجمیری کا مقام غوث اعظم سے افضل ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، خواجہ اجمیری وہ ہیں کہ ان کی بدولت ہمارے آباء و اجداد کو اسلام ملا۔ برے صغیر کے لوگ سادات کے علاوہ اپنے شجرے کھولیں نا
تو یا بابا فرید کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا ہمارے اوپر 7ویں 8ویں باب کا جو پہلی دفعہ اسلام لایا، ورنہ تو کوئی بتوں کے آگے تو کوئی درختوں کے۔ برِ صغیر کی تاریخ میں یہاں تک میں نے پڑھا کہ گو ماتا والوں کی ایک پارٹی ایسی بھی گزری ہے کہ گائے کے گوبر میں پیدا ہونے والے گندے کیڑے کو بھی پوجا گیا ہے۔ یہ برِ صغیر کی تاریخ میں آپ پڑھیں، یہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک نقشبندی ساتھی کہنے لگے جی مجدد صاحب کا، میں نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلی بات ہے مجدد صاحب خود مکتوبات شریفہ میں فرماتے ہیں کہ فقیر کے پاس جو کچھ ہے وہ عطا ہے غوث اعظم دستگیر کی، پیران پیر کی، روشن ضمیر کی، ہر بلا چیر کی۔ لیکن چلو ہم حقائق کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اولیاء کو تو چھوڑو نا، اپنے جگہ ان کا مقام و مرتبہ۔ 4 سلاسل کے جو 4 بانی ہیں نا، اس میں سلسلہ قادریت جو سمندر ہے، بحر ہے، اس کے تو بانی ہوئے خود شیخ عبد القادر غوث اعظم دستگیر، جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ قادری عبد القادر ہی سے قادریت ہے۔ بقیہ سلاسل ثلاثہ کے اگر جو بنیادی ان کے افسران ہیں، اگر وہ براہ راست فیضان غوثیہ سے مالا مال ہوں تو پھر پچھلوں کی کوئی بات رہی؟ بس وہی مثالیں سنیں اور بات ختم۔ امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر نے جب اللہ کے آرڈر سے اور اس کے نبی کے فرمان سے انٹرنیشنل اعلان قدمی حاضی علی راقبت کل ولی اللہ کیا، پہلی بات ہے کہ لفظ کل بتا رہا ہے، کیونکہ جس پہ داخل ہوتا ہے اس کے سارے افراد کو گھیر لیتا ہے۔ لفظ ولی اللہ پہ داخل ہو رہا ہے، ہر ولی اول ہو یا آخر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اس وقت خواجہ اجمیر ہند الولی خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے، عالم شباب تھا، آپ کے بھانجے بھی ہیں غوث اعظم کے رشتے میں۔ وہاں تک اعلان سنا، اتنے سر کو جھکایا کہ قریب بزمین ہو گیا، اور زبان پہ جاری تھا بل قدما کا علی راسی و عینی، آقا اوروں کی گردن پر، معین الدین کے سر آنکھوں پہ آپ کا قدم۔ اچھا، جو اعلان خراسان تک پہنچا سکتا ہے وہ سن بھی سکتا ہے۔ آپ نے برسر مجلس کہا کہ سید غیاث الدین کا بیٹا نمبر لے گیا، ان قریب اللہ اسے ملک ہند کی ولایت سے سرفراز کرے گا۔ اعلان کھینچ لایا، 57 دن خانقاہ غوثیہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے جب ڈیوٹی لگائی نا، ہند بھیجنا چاہا، وہ براستہ مدینہ لاہور پہنچے تھے۔ لاہور میں بھی تو ایک ہے نا جس کے قدموں میں آئے تھے، اور جاتے ہوئے کچھ دیکھا تھا تو کہا کیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ اور پھر ہند میں پہنچے، جب آپ کا جنازہ اٹھا تو آپ کے فیضان سے واسطہ در واسطہ 90 لاکھ لوگ غیر مسلم حلقہ بگوچ اسلام ہو چکے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نگاہ سے، اگرچہ ممکن ہے ولی کے لیے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یوں ہے۔ اس میں آپ کے خلیفہ خواجہ قطب بختیار کاکی، اور پھر ان کے خلیفہ آپ کے پوتے خلیفہ شیخ الاسلام بابا فرید کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو ان کو کہا کہ عراق تو میں نے عمر کو دیا ہے، تم ہند جاؤ۔ تو سلسلہ چشت اہل بیشت کا والی تو ڈائریکٹ ہو گیا نا فیضیاب، تو ماننا پڑے گا کہ ہند میں ہمیں جو ان صوفیاء سے ہمارے آباء و اجداد کو ایمان ملا ہے وہ بھی صدقہ غوث اعظم کا ہے، فیضان۔ کہا کہ اے حسن، ان کا نام حسن ہے، معین الدین لقب ہے، خواجہ خواجگان بھی لقب ہے، اے حسن سید ہیں، ہند میں تم ہند میں جاؤ، عراق ہم نے عمر کو دیا۔ عمر کون ہے؟ شیخ شہاب الدین عمر سروردی، بانی سلسلہ عالیہ سروردیہ، اتنے اونچے بزرگ، استاد جہاں شیخ سعدی کے بھی استاد ہیں، جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے دربار، غوث بول حق زکریا ملتانی کے بھی پیر ہیں۔ ان کے ماموں سید نجیب الدین سروردی ان کو پکڑ کے لائے بارگاہ غوثیہ میں کہ جی یہ علم کلام سے باز نہیں آتا۔ علم کلام کہتے ہیں علم العقائد کو۔ اس ٹائم اتنے فتنے نہیں تھے نا، تو ہمارے اکابر اپنے چھوٹوں کو روکتے تھے علم کلام کی بحثوں سے کہ کہیں بد مذہبوں کی غلط باتیں ان کے دل پہ نہ جم جائیں۔ اب چونکہ فتنے بہت ہیں، اب تو علم کلام کی بڑی ضرورت ہے،
کہ بتایا جائے تاکہ پتہ ہو تو پھر، لیکن عوام کے لیے بد مذہبوں کی کتابیں دیکھنا حرام ہے۔ علماء بھی بے ضرورت جو دیکھتے تھے آج کل وہ خراب ہو گئے ہیں۔ ضرورتاً جائز ہے، ضرورت کیا ہے؟ مثلاً قادیانی سے مناظرہ کرنا ہے تو اب اس کی کتابیں تو دیکھیں گے نا کہ ان کے نظریات کیا ہیں، ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے، یہودی سے، خارجی سے، رافضی سے، کسی سے بھی، تو پھر تو دیکھیں گے، ورنہ نہیں۔ تو اس ٹائم نیا نیا تھا تو روکتے تھے علماء، ان کو پڑھے ہی نہ۔ آپ نے کہا عمر علم کلام کی کون کون سی کتابیں یاد ہیں؟ 20 کتابوں کے نام بتا دیے۔ اب تو ہمارے بچوں کی حالت یہ ہے نا کہ اس دروازے سے بھیجیں فلاں چیز لے کے آؤ، تو ادھر سے واپس گھوم کے آ جاتے ہیں، جی آپ نے کیا کہا تھا؟ اس ٹائم حافظے بڑے مضبوط تھے، آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اب، کہا کچھ بھی یاد نہیں، سب سلب کر لیا۔ یہ ہے تصرف غوثیہ۔ پھر دست مبارک رکھا تو علم لدنی سے بھر دیا۔ عالم شریعت تو وہ تھے، باطن طریقت سے بھر دیا، اور کہا اے عمر تم عراق جاؤ، سلسلہ سروردیہ وہاں چلایا، اور خوشخبری دی انت آخر المشہورین فی العراق، اے عمر عراق کے پچھلے بزرگوں میں تمہارا کوئی بھی ثانی نہیں ہوگا، کیونکہ عراق میں پہلے بڑے بزرگ ہیں، امام غزالی عراق میں، امام اعظم عراق میں، خود غوث اعظم عراق میں، امام رازی عراق میں، غوث اعظم کے شیخ المشائخ امام شبلی اور شیخ جنید بغدادی عراق میں۔ عراق تو مرکز ہے۔ اب کون رہ گئے؟ سلسلہ عالیہ نقش بند کے پیشوا غوث بولک نقش بند بخاری، ایسے ہی ہے؟ تو آپ تو غوث اعظم کے 157 برس بعد پیدا ہوئے ہیں، ان تک جب آپ کا فیض پہنچا، آپ تشریف لے جا رہے تھے بغداد معلیٰ سے بخارا شریف کی طرف، تو اپنا سینہ فیض گنجینا، سینہ بے کینہ، اللہ کرے ہمارے سینے بھی کینہ مسلم سے پاک ہوں، سینہ مسلم سے پاک ہوں۔ دلوں کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تانا نہیں دے رہا۔ آپ کی عوان برادریاں ہوں یا ہمارے میاں والی کی نیازی برادریاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، زمینوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ، ساتھ ساتھ پشتوں تک دلوں سے کینے نہ نکالنا، یہ کون سا ایمان اور کون سی مسلمانی ہے؟ آپ نے وہ سینہ بے کینہ اور سینہ فیض گنجینہ بخارا کی طرف کر کے آپ رک گئے۔ مریدوں نے پوچھا حضور خیر ہے؟ آپ نے فرمایا 157 برس بعد میرا بیٹا محمد بہولاک پیدا ہوگا، اس کا جو حصہ ہے وہ ایڈوانس دیے جاتا ہوں۔ یہ ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ اعلی حضرت بولے اور خوب بولے، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب